اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 36۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ، ان بے شک الذین جو سب اشخاص کفروا جن لوگوں نے کفر کر لیا، جنہوں نے انکار کر لیا، لو اگر، انا بے شک لہم لام کے لیے اور ہم ان سب کے لیے، ان سب کے لیے ہم نے پڑھا لام تو دو طرح کا ہی ہوتا ہے نا، یا تو لام لازم ہے یا لام تعلیل ہے۔ لام تعلیل ہے تو اس کے معنی کے لیے ہوں گے، اور لام لازم ہے تو اس کے معنی یقیناً ہوں گے۔ تو کوئی ایک معنی اگر غلط لگا دیں گے تو اردو ادب اسے قبول ہی نہیں کرتا۔ انا بے شک لہم ان کے لیے ہے، ما فی الارض ما جو، فی الارض زمین میں، جو کچھ زمین میں ہے، جمیع سارے کا سارا، ما فی الارض جمیع جو کچھ زمین میں ہے، ومثلہ وہ کے معنی اور، مثل کی طرح، کی معنی اس جیسے، اس کی طرح، یعنی جتنا زمین میں ہے سارے کا سارا اتنا ہی اور ہو، معہو اس کے پاس ہو، لیفتدو لام کے لیے، یہ تو مضارع کی علامت ہے، آخر پہ واو تو جمع کی علامت ہے۔ افتدا یفتدی فداءً، یہ ایک اردو میں بھی کلمہ استعمال کرتے ہیں، فدیہ دینا۔ کسی کو چھڑانے کے لیے جو چیز دی جاتی ہے اسے فدیہ کہتے ہیں۔ لیفتدو کہ چھڑائے جائیں، لیفتدو کہ وہ چھڑائیں، بھی اس کے سبب، من عذاب، من سے، عذاب بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، من بھی استعمال ہوتا ہے، یوم القیامہ روز قیامت، روز قیامت وہ عذاب سے اپنے آپ کو چھڑا لیں۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ، روز قیامت اگر وہ چاہیں کہ یہ زمین اور اس کے مقابلے اتنی ہی اور بھی چیزیں اس کے پاس ہوں اور اس کا فدیہ دے کے روز قیامت عذاب سے چھوٹ جائیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ما تقبلا، قبلا یقبل کہتے ہیں قبول ہو جانا، ما تقبلا تو نہیں قبول کیا جائے گا، یعنی اللہ قبول نہیں فرمائیں گے یہ منہم ان سے، اللہ ان سے قبول نہیں کریں گے، معاوضہ لے کر ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے، عذاب علیم بہت بڑا۔ دو اسم ساتھ ساتھ آگے ہیں، دونوں نکرہ ہیں اور دونوں کے اعراب ایک جیسے ہیں، تو دوسرا کلمہ پہلے کلمے کی صفت ہے، یہ بار بار ہم نے پڑھا ہے۔ تو عذاب جو ہوگا وہ علیم ہوگا، ایک تو ہے دردناک، اردو میں استعمال کرتے ہیں المناک، دردناک۔ دوسرا یہ کلمہ فعیل ان کا وزن ہے، جس کے اندر ازل سے ابد کے معنی پائے جاتے ہیں، پھر اس عذاب میں جب پکڑے جائیں گے تو کوئی چھڑا نہ سکے گا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، اگر ان کے قبضہ میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ ہو، اور وہ چاہیں کہ اسے فدیہ دے کر روز قیامت عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ اس سے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک عذاب ملے گا، دردناک سزا ملے گی۔ یریدون، یہ بھی کلمہ بار بار آ رہا ہے اور ہماری اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، ارادہ یریدو، ارادہ کرنا، چاہنا، پسند کرنا، یریدو وہ چاہتا ہے یا چاہے گا، یریدون وہ سب چاہتے ہیں، ان یخرجو، ان کے یخرج کہ وہ باہر نکلیں، خارج ہونا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، باہر جانا،
ان یخرجو وہ باہر نکلے من الناری من سے النار آگ. یہاں الف لام لگا ہوا ہے، اس آگ کی بات نہیں ہو رہی، وہ خاص آگ جو جہنم کی آگ ہے جو آخرت کے اندر ان کے لیے تیار کی گئی تھی، کہ وہ سب چاہیں گے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ وہاں سے وہ نکلیں. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، وہ اور ماں نہیں، یہاں ماں نافیہ ہے، کبھی ماں جو کے معنی میں آئے گا، کبھی نہیں کے معنی میں آئے گا، کبھی کیا کے معنی میں، ما ادراک کا تجھے کیا ادراک ہے، کبھی کتنا کے معنی میں بھی آئے گا. حیرانیوں کے ساتھ کیا نہ ہو، جس طرح ہم کہتے ہیں ما اجملا کا. اے رسول پاک آپ کتنے خوبصورت ہیں. وما ہم بخارجین، نہیں ہیں وہ خارجین کے ساتھ، یعنی باہر نکلنے والوں کے ساتھ نہیں ہیں، یعنی وہ باہر نہیں نکلیں گے، منہا اس میں سے. وَلَهُمْ وہ اور لام کے لیے اور ہم ان سب کے لیے، یا یقیناً کے معنی لگائیں گے لام کے تو اردو ادبی نہیں قبول کرے گا. وَلَهُمْ ان کے لیے ہے عذاب مقیم، عذاب ہے مقیم. پہلا بھی نکرہ دوسرا بھی نکرہ، پہلے کے اوپر بھی آخر کے اوپر تنوین ہے اور دوسرے کے اندر بھی آخری کلمہ میم کے اوپر تنوین ہے، تو دوسرا کلمہ پہلے کی صفت ہو گیا. تو عذاب کی صفت یہ ہے کہ وہ مقیم ہے، اس نے ہٹنا ہی نہیں ہے، وہ مستقل لگا ہی ساتھ رہنا ہے. یہ بھی فعیل کا وزن ہے. وہ چاہیں گے، یریدون وہ چاہیں گے کہ دوزخ کے آگ سے نکل بھاگیں، مگر نکل نہ سکیں گے، اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا. آیت نمبر 38 سورہ المائدہ. السارق والسارقۃ، سارق کہتے ہیں چور کو، مرد چور ہو تو اسے سارق کہتے ہیں، اور یہاں سارقہ کے آخر پہ گولتے آ گئی ہے تو یہ مؤنث چور، یعنی کوئی عورت چور ہو، چور مرد ہو یا عورت ہو. فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، فَاقْطَعُوا تو قطع کر دو، کاٹ دو، فَاقْطَعُوا تو کاٹ دو، أَيْدِيَهُمَا ان دونوں کے ہاتھ. چور کا بھی ہاتھ کاٹ دو اور چور مؤنث کا بھی ہاتھ کاٹ دو. جزا بدلہ، صلہ، جزا بما کسبا، بے ما کے ساتھ ما جو کسبا جو انہوں نے کسب کیا. کسب کے کلمے کے آخر پہ ایک الف کا اضافہ ہوا ہے. کسب کہتا ہے کمائی کرنا، جو انہوں نے اس نے کمایا. کسبا آیا ہے تو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کسی فعل کے آخر پر ایک الف یا الف نون یا یانون کا اضافہ ہو جائے تو اس سے مراد تثنیہ یا عدد میں دو ہوں گے. یہاں ایک الف کا اضافہ ہو گیا ہے. کسبا جو ان دونوں نے کمایا، یعنی اس مرد نے بھی اور اس عورت نے بھی جو کمایا، اس کی جزا کے طور پر نکالن، نون کاف لام، یہ کلمہ نون کاف لام سے نکلے گا. ڈکشنری کو کھولیں گے، ہماری زبان میں استعمال عموماً یہ کلمہ نہیں ہوتا. ناقلہ ینقلو، سمع یسمع اس کا باب ہے. عبرت ناک سزا، نکالن دو زبریں لگا کر الف کا اضافہ کیا، عبرت ناک سزا کے طور پر. من اللہ، من سے اللہ، اللہ سے. واللہ اور اللہ تعالیٰ ہیں عزیز حکیم، اللہ عزیز بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، قوت والے بھی ہیں، اور حکمتوں اور دانائیوں والے بھی. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، جو اور جی السارق والسارقۃ فاقطعوا، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور خواہ عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. جزام بما کسبا، ان کی کمائی کا، ان دونوں کی کمائی کا یہ بدلہ ہے، اور اللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا ہے. نکال من اللہ، یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے. واللہ عزیز حکیم، اللہ قدرت رکھنے والے اور سب پر غالب ہے اور حکمتوں اور دانائیوں والے ہیں. فمن تابا،
آیت نمبر 39. فمن، فا پس، من جو یا کون، تابا جو پلٹا، جس نے توبہ کی، من بعد ظلمہ، من سے، من بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، توبہ کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، بعد کا بھی کلمہ استعمال کرتے ہیں، پہلے کا عکس ہے ظلمہ، اپنے ظلم کے بعد جو پلٹا، جس نے توبہ کی، وَأَصْلَحَ، وہ کے معنی اور، اصلح اس نے اصلاح کر لی، اس نے درستگی کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ، پس اِنَّا بے شک، اللہ بے شک اللہ تعالی، یتوبو اللہ بھی پلٹتا ہے، علیہ اس پر، تو اللہ بھی پلٹتا ہے اس کی طرف، اور اللہ بھی ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی ہیں، غفور مغفرت فرمانے والے، رحیم رحم فرمانے والے. یہ کلمہ تابہ یتوبو جو ہے، یہ کلمہ ایک ہی ہے، اگر تو یہ انسان کی طرف منسوب ہو تو اس سے مراد ہوتا ہے وہ انسان پلٹتا ہے یا انسان توبہ کرتا. اگر یہ کلمہ اللہ کے طرف منسوب ہو تو وہ توبہ قبول فرماتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف توجہ فرماتے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جاتی ہے. اللہ بہت درگزر کرنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں. علم تعلم، آیت نمبر 40 سورہ المائدہ. علم تعلم، کیا لم نہیں، لم آ جائے تو آتے مضارع سے پہلے ہے اور اس کے معنی جو ہے وہ ماضی میں دیتا ہے. علم کیا نہیں، تعلم تو نے جانا، کیا تو نے جانا نہیں، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، ان بے شک، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ہے، لہو اس کے لیے ہے، یعنی اس کی ملکیت ہے، ملک السماوات ساری ملکیت جو آسمانوں کی ہے، والارض اور زمین کی. یعذب، عذاب یعذب، عذاب کا کلمہ اردو میں استعمال بھی کرتے ہیں. یعذب من یشاء، من جسے، یشاء جسے وہ چاہتے ہیں، شاء اس نے چاہا، یشاء وہ چاہتا یا چاہے گا، من یشاء جسے وہ چاہتے ہیں، وہ یغفر اور وہ مغفرت فرما دیتے ہیں، لمن یشاء لام کے لیے، من جو یا کون، یشاء جس کی وہ چاہتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. واللہ علی کل شیء قدیر، واللہ اور اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ پر اردو میں استعمال ہونے والے کلمات، وہ بھی، اللہ بھی، علا بھی، کل بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، شیء بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، قدیر بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. اور یہ قدیر کا کلمہ بھی فعیل ان کے وزن پہ آ گیا، ازل سے ابد کی وہ قدرت رکھتے ہیں، اور یہ صرف بھی اللہ کی ذاتی. علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم جانتے نہیں ہو، کہ تم نے ابھی تک یہ جانا نہیں ہے کہ اللہ زمین اور آسمان کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے. آیت نمبر 41. یا ایہا الرسول لا یحزنک، اے یا ایہا، اے الرسول، اے رسول پاک، اے محمد رسول اللہ، لا یحزنک، یہ فعل مضارع کی علامت، کاف تو مخاطب کی علامت آ گیا. حزن اور ملال تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. لا یحزنک، تمہیں نہ ملال دے، الذین تمہیں دکھ نہ دے، تمہیں تکلیف نہ ہو، غم نہ ہو، الذین یسارعون، یسارعون سارع یسرع،
سرعن تیزی سے کوئی کام کرنا، اردو میں بھی کہتے ہیں بڑی سرعت سے اس نے کام کیا ہے، یہی کلمہ ہے۔ الذین یسارعون، اور وہ سارے لوگ جو کہ سرعت سے کام کرتے ہیں، بڑی جد و جہد کرتے ہیں، فی الکفر، کفر میں، جو کفر کے لیے جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں، من الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا، قالا، یا ایک شخص نے کہا، قالوا، سب نے کہا آمنا۔ یہ جو کفر کے اندر بہت بھی زیادہ کام چام کر رہے ہوتے ہیں، منہ سے تو ایسے ہی کہتے ہیں آمنا، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، بی افواہہم، آمنا ہم ایمان لائے، بے کے ساتھ، افواہ، فو کی جمع ہے افواہ، فو کہتے ہیں منہ کو، افواہ منہ، اپنے منہوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، ہاں زبان سے وہ کہتے ہیں، وَلَمْ اور نہیں، تُؤْمِنْ، آمنا یومنو، آمنا وہ ایمان لایا، وہ یومنو وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا، لم کی وجہ سے نون کے اوپر، تؤمن کے نون کے اوپر نون آ گئی، اور یہاں جو تے آیا شروع میں یا کے بجائے، اس سے مراد یہ ہے کہ قلوب، چونکہ اردو کے سٹائل کی جمع آ گئی ہے، اس لیے اس کے اظہار کے لیے تے کا اضافہ کیا گیا۔ وَلَمْ تُؤْمِنْ، وَلَمْ تُؤْمِنْ، اور نہیں ایمان لائے، قلوبہم، ان کے دل، یعنی زبان سے تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن ان کے دلوں نے ابھی مانا نہیں ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، وہ اور من سے، الذین اور وہ تمام، یہ پہلے جنہوں نے انکار کیا تھا ان کی بات، اور دوسرے ہادو، جنہوں نے یہودیت کو اختیار کر لیا، سمعون، سمعون، اچھا سمع کا معنی تو ہوتا ہے سننا، درمیان والے کلمے پر اگر شد آ جائے، فعلا کا وزن آ جائے، تو ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر شدت آ جاتی ہے، بہت زیادہ سننے والے ہیں، للکذب، جھوٹ کے لیے، یعنی جھوٹ کے لیے کان لگائے رکھتے ہیں، سمعون، اور بہت زیادہ سننے والے ہیں، لقوم آخرین، دوسری قوموں کو، دوسری قوموں کی باتوں کو سننے کے لیے ان کے کان لگے رہتے ہیں، وہ بڑے اس کے لیے کانشیس رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، لم یاتوک، لیکن آپ کے پاس نہیں آئے، یحرفون، یہ جو یہودی ہو گئے ہیں اور لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، یحرفون، حرفا یحرف، تحریف، تحریف کر دیتے ہیں، پھیر دیتے ہیں، اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، الکلمہ، کلمے کو، کسی کلمے کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتا ہے، من بعد مواضعہ، من، یہ بھی ہماری زبان کا کلمہ، بعد بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے، بعد مواضعہ، موقعوں پر، موضع کی جمع ہے مواضع، پنجابی میں موضع فلانا ہم استعمال کرتے ہیں، اس بعض کلمات کو ان کی اصل جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، یقولون، 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 یہ فعل مضارع کی علامت، قول کہنا، یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا، یقولون وہ سب کہتے ہیں، کہیں گے، ان اوتیتم ھذا فخذوہ، ان اگر، اوتیتم اگر تم کچھ دیے جاؤ، ھذا اس میں سے، فخذوہ تو اسے پکڑ لو، وَإِن لَمْ تُؤْتَوْہ اگر تم نہ دیے جاؤ، مجہول ہے، لم نفی کے لیے آ گیا، نہ دیے جاؤ، فاحذروا تو محتاط ہی رہو، حذر کرو، احتیاط کرو، وَمَن يُرِدُ اللَّهُ، وہ اور من، جو یا کون، یرد، یہ تو فعل مضارع کی علامت، باقی تو ہماری زبان کا کلمہ رد رہ گیا، جو رد کر دیتے ہیں اللہ، اللہ کو، فتنتہ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہے، من یرید، ارادہ یرید سے ہے یہ کلمہ، ومن یرید، اور جس نے، ومن جس کے متعلق، یرید چاہتا ہے اللہ، اللہ، فتن
فتناتہو اسے فتنے میں مبتلا کر دے، ولن تملک وہ نہیں ملکیت رکھتا، وہ نہیں اپنے اندر قوت پاتا، لہو اس کے لیے، من اللہ شیئا اللہ سے ذرا برابر بھی۔ جسے اللہ ہی فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو، اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ ولن تملک تم اسے کوئی ملکیت رکھتے ہی نہیں ہے، رسول پاک تم اسے نہیں بچا سکتے، من اللہ شیئا ذرہ بھی۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، اولئک یہ وہی لوگ ہیں، اولئک وہ سب لوگ، الذین کا مطلب بھی وہ سب لوگ، یہی وہ لوگ ہیں، لم یرد نہیں چاہتے اللہ ان کے یطہر کہ وہ انہیں پاک کرے، قلوبہم ان کے دلوں کو، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نہیں چاہتے کہ ان کے دلوں کو پاک کر دے۔ لہم فی الدنیا خزی، لہم لام کے لیے، ہم ان سب کے لیے، فی میں دنیا اس دنیا میں ہے، خزی اس دنیا میں ان کے لیے ہے رسوائی، یہ تو کلمہ بار بار آ رہا ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے، فی الآخرۃ فی میں آخرہ، وہی کلمہ جسے اردو میں کھلی تھے ایک کے ساتھ لکھتے ہیں آخرت، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 41، من الذین قالوا آمنا بافواہہم، خواہ ان میں سے جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبہم اور ان کے دل ایمان نہیں لائے، ومن الذین ہادوا یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے ہوں، جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگائے رکھتے ہیں، سماعون للکذب سماعون لقوم الآخرین، اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہ آئے ان کی بھی سن گن لیتے رہتے، ان کی طرف بھی کان لگائے رکھتے۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، کتاب اللہ کے الفاظ کو اس کے صحیح محل سے جو اللہ نے متعین کیا تو اس کے باوجود اسے پھیر دیتے ہیں، حرف یحرف پھیر دینا۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، وہ لوگوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو نہیں، فخذوہ پکڑ لو، تو مانو نہیں، اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو نہیں تو نہ مانو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ اگر تمہیں نہ دیا جائے فَاحْذَرُوا تو اس سے احتیاط کرو، یعنی پھر نہ مانو، اگر حکم دے دیا تو مان لو، نہیں حکم دیا تو نہ مانو، فَاحْذَرُوا تو نہ مانو۔ مَن يُرِدُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے فتنتہ اسے فتنے میں مبتلا کر دے، فلن تملک اے رسول پاک پھر آپ کے پاس وہ قوت نہیں ہے، لہو اس کے لیے کہ من اللہ شیئا کہ اللہ سے ذرا بھی اسے بچا سکے۔ جسے اللہ ہی فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا، ان یطہر کہ وہ پاک ہو جائے، قلوبہم ان کے دل، لہم فی الدنیا خزی ان کے لیے اس دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور آخرت میں سخت سزا ہے۔ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ وہ جھوٹ سننے والے ہیں، سمعون بہت زیادہ جھوٹ کے سننے والے ہیں، غیر حق باتوں کو، جو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یہ چیز حق ہوتی ہے یا باطل ہوتی ہے، جو حق کو نہیں سنتا وہ باطل کو سنتا ہے، سمعون وہ بہت زیادہ سننے والے ہیں باطل کو، کلون اکلا اس نے کھایا، یاکلو وہ کھاتے ہیں یا کھائیں گے، کلون وہ سب کھانے والے ہیں، للسحتی دو لام آگے کے لیے، سحت کہتے ہیں ناپاک، سحت کہتے ہیں جو ایسی ناپاکی جو دین کو ہلاک کر دے، وہ حرام اور ناپاک چیزوں کو کھاتے ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ پس ان اگر جاؤکا اگر وہ سارے تمہارے پاس آئیں،
جا وہ ایک شخص آیا، جاؤ وہ سب آئے، لیکن واو کا الف اس لیے حذف ہو گیا کہ اس کے آخر پہ ضمیر لگ گئی ہے کاف کی۔ فَإِن جَاءُوكَ اگر وہ تمہارے پاس آئیں، فَحْكُم تو پس آپ حکم کیجئے، فیصلہ کیجئے، بینہم ان دونوں کے درمیان، او اعرض عنہم یا ان سے آپ اعراض برت لیں، چاہے آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان، چاہے آپ اعراض برت لیں، اجتناب کر لیں۔ وَإِن تُعْرِضْ اگر آپ اجتناب کریں، آپ اعراض برت لیں، عنہم ان سے، فَلَن يَضُرُّوكَ فا پس لن مستقبل میں نفی کے لیے آتا ہے، فا کا مطلب پس، يَضُرُّوكَ تو نہیں نقصان پہنچا سکتے، شیئا ذرہ برابر ہے، ہونا تو چاہیے تھا یضرون، لیکن کاف لگ گیا ہے جس کی وجہ سے وہ نون حذف ہو گئے، شیئا ذرہ برابر بھی۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَإِنْ حَكَمْتَ اے رسول پاک اگر آپ فیصلہ فرمائیں، فَحْكُمْ تو فیصلہ فرمائیے، بینہم ان کے درمیان، بالقسط بے کے ساتھ، اور قسط کہتے ہیں انصاف کے ساتھ، برابری کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المقسطین، ان بے شک اللہ یحب، حبا اس نے محبت کی، یحب وہ محبت کرتا ہے یا کرے گا، وہ پسند کرتا ہے یا کرے گا، ان اللہ یحب المقسطین، کلمے کے آخر پہ یانون آ گیا، یانون کے نون کے اوپر زبر ہے تو اس سے مراد جمع کی علامت ہو گیا، تین یا تین سے زائد کی۔ قسط کہتے ہیں انصاف کو، برابر برابر کر دینا، سب کو ایک قانون کے سامنے یکساں کر دینا، قانون کی نظر میں سب ایک ہو جائیں۔ اور مقسط کہتے ہیں ایسا کرنے والا، مقسط یعنی انصاف کرنے والا، مقسطین انصاف کرنے والے، الف لام لگ گیا خاص کرنے کے لیے، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ اصل میں انصاف کرنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ آیت نمبر 43، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، وَكَيْفَ کیوں ایسا ہوتا ہے، یہ کیا کیفیت ہے، کیوں ایسا کرتے ہیں، يُحَكِّمُونَكَ، يُحَكِّمُون، حکم اس نے حکم طلب کیا، يُحَكِّمُ وہ تم سے فیصلہ طلب کرتے ہیں، عندہم ان کے پاس ہے تورات، ان کے پاس تو تورات موجود ہے، فیہا اس میں ہے حکم اللہ، اس کے اندر اللہ کا حکم موجود ہے، ثم پھر یتولون پھر منہ پھیر لیتے ہیں، واللہ یولو بار بار آ رہا ہے، من بعد ذالک من سے بعد ذالک اس کے بعد پھر وہ اپنے آپ سے فیصلہ کرواتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، پھر وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، و اور ما نہیں ہیں اولئک وہ سب لوگ، بالمؤمنین مومنین کے ساتھ، یعنی وہ مومن نہیں۔ کیف یحکمون وکیف یحکمونک وہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں، تم سے کیسے فیصلے کے لیے آتے ہیں، جبکہ ان کے پاس تو تورات موجود ہے، وَعِندَهُمْ تَوْرَاةٌ فِيهَا حُکْمُ اللَّهِ جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ اور پھر وہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں، من بعد ذالک اس کے بعد۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے، وما اولئک بالمؤمنین اور یہ نہیں ہے مومنین کے ساتھ، یعنی یہ مومن ہیں ہی نہیں۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی، انا بے شک، انا بھی ہے اس میں اور نا بھی ہے، ہم نے انزلنا نازل کیا، انزلہ ہم نے، انزلہ نازل کیا، انزلتو میں نے نازل کیا، انزلنا ہم نے نازل کیا، ایک نا شروع میں ہے تو دونوں کو اگر دو کلمات ساتھ آگے ہیں، ہم مانی ہوں یا ہم مانی نہ ہوں، تو یہ ایمفسائز کرنے کے لیے ہوتے ہیں، تو ہم ہی نے نازل کیا التورات، تورات کو بھی ہم نے نازل کیا، فیہا اس تورات کے اندر ہے ہدن وہ سراسر ہدایت ہے،
و نور اور نور ہے، یحکم بہا النبیون، یحکم بہا اس کے ساتھ حکم کرتے تھے النبیون انبیاء، پہلے انبیاء اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے، الذین اسلموا ان لوگوں کے جو کہ ایمان لائے، للذین دو لام آگے، الذین جو شخص ہادو جنہوں نے یہودیت اختیار کر لی، وربانیون اور ربانی کہتے ہیں جو رب والے ہوں، ربانیون رب والے وہ جنہوں نے ربانیت اختیار کر لی، والاحبار اخبار کہتے ہیں، حبر کہتے ہیں جو کہ ان کے علماء ہیں، حبر الامہ کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ حضرت عباس کو رسول اللہ نے لقب دیا تھا حبر الامہ، امت کی روشنائی یعنی علماء، والاحبار اور ان کے جو علماء تھے، بما بے کے ساتھ ما جو استحفظوا جو انہوں نے حفظ کیا تھا، کوشش کر کے حفظ کیا تھا، من کتاب اللہ من سے کتاب اللہ اللہ کی کتاب سے، وقانوا علیہ وقانوا اور تھے علیہ اس پر شہداء گواہ بھی تھے، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تو تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، ہم ہی نے وہ نازل کی تھی، سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اسلموا الذین اسلموا للذین ان لوگوں کے لیے ہادو جو ہادی ہو گئے یہودی ہو گئے تھے، اسی طرح ربانی اور احبار بھی اسی کے مطابق فیصلے اسی پر فیصلے کا مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا، استحفظوا کوشش کرتے تھے وہ، من کتاب اللہ کتاب کا حفظ کیا تھا انہوں نے جتنا، وقانوا علیہ اور اس پر وہ شہداء اس پر تھے وہ گواہ، فلا تخشوا الناس فا کا مطلب پس، لا نہیں، تخشوا تم نہ ڈرو، خشیت کا کلمہ بار بار آ رہا ہے، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، الناسا لوگوں سے نہ ڈرو، وخشونی مجھ سے ڈرو، نی جو لگا ہے نون کے نیچے زیر، اس سے مراد آواز نے بتایا کہ یہ بھی ہے، وخشونی تو مجھ سے ڈرو، ولا تشترو واو کے معنی اور، لا کا مطلب نہیں، تشترو تے تم کے لیے واو جمع کے لیے علامت ہے، شرا یشرا مشتری ہوشیار باش، اردو میں بھی یہ کلمہ اور فارسی میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہ کلمہ خرید و فروخت دونوں کے لیے آتا ہے، جو سیاق و سباق ہے وہاں پہ وہ استعمال ہوتا ہے، ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، نہ تم خریداری کرو بآیاتی میری آیات کے بدلے میں، ثمن کہتے ہیں قیمت کو، قلیلا کثیر کا عکس ہے، تھوڑے پیسے نہ تم لے لو میری آیات کے بدلے میں، ومن لم یحکم وہ کے معنی اور، من جو یا کون، یہاں جو لم نہیں، یحکم جو حکم نہیں کرتا، جو فیصلہ نہیں کرتا، بے کے ساتھ ما جو، انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، ومن لم یحکم بما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، پس اولئک وہ سب لوگ ہیں، پھر ہم آ گیا، ہم کا مطلب بھی وہ سب لوگ، تو گویا یہاں پر ایمفسائز کیا جا رہا ہے، کوئی بہت ہی زیادہ اہم بات ہے جو یہاں کہہ دی ہے، فاولئک ہم پس وہی لوگ ہیں، الکافرون وہ جو کافر ہیں، یہ جو پیچھے تذکرہ ہو گیا نا کہ زبان سے تو کہتے ہیں ایمان لائے لیکن ان کے دل ابھی نہیں مانے، وہ اگر اللہ نے جو نازل کر دیا ہے اس کے مطابق وہ فیصلے نہیں کرتے تو وہ کافر ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ چاہے عدالتوں میں بیٹھ کے کریں یا سیاست کے ایوانوں میں بیٹھ کے کریں یا شوہر اپنے گھر میں کر رہا ہو، باپ اپنے گھر میں کر رہا ہو، تاجر اپنی دکان پر کر رہا ہو، ملازم اپنے پیشے کے ساتھ کر رہا ہو، تو وہ جو فیصلے کرنے اللہ کے مطابق کرنے،
جو نہیں کرتا بے شک منہ سے کلمہ پڑھتا ہے اللہ کے نزدیک یہی وہ لوگ الکافرون کا ہے اصل کافر ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ واو کے معنی اور کتبنا علیہم وَكَتَبْنَا ہم نے کتب اس نے فرض کر دیا اور کتبتو میں نے فرض کر دیا کتبنا ہم نے فرض کر دیا ہم نے لکھ دیا یعنی شاہی فرمان جب لکھ دیا جائے تو وہ لازم ہو جاتا ہے تو اسی کا ترجمہ کرتے ہیں فرض کر دینا۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ ہم نے ان پر فرض کر دیا فیہا اس میں اَنَّ بے شک النفس بالنفس جان کو جان کے بدلے میں والعین بالعین آنکھ کو آنکھ کے بدلے میں والانف بالانف ناک کے بدلے میں ناک والاذن اذن کہتے ہیں کان کو والاذن اور کان کے بدلے میں کان والسن کہتے ہیں دانت کو والسن بالسن اور دانت کے بدلے میں دانت والجروح قصاص اور جروح جتنے زخم ہوں گے ان کا قصاص ہوگا۔ فمن تصدق بہ فمن پس من جو یا کون تصدق بہ جس کو کوئی صدقہ کر دے یعنی ان سے وہ اس کا قصاص نہ لے فہو کفارۃ لہ تو اس کے لیے وہ کفارہ ہوگا۔ ومن لم یحکم ایک ہی آیت ہے مکمل نہیں ہوئی اس کے اندر دوسری دفعہ پھر کہا جا رہا ہے ومن لم یحکم اور جو فیصلہ نہیں کرتا بما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے فاولئک هم الظالمون پس وہ لوگ وہی لوگ اولئک وہ سب لوگ ہم پھر آ گیا وہ سب لوگ اصل میں کہا جا رہا ہے وہی لوگ ہیں الظالمون حقیقی ظالم۔ مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں رسول کو بھی مانتے ہیں پھر اس کے جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو گویا اللہ کو بھی وہ مانتے ہیں کہ وہ حاکم ہے اور کسی اور کے مطابق جس کے متعلق فیصلے کرتے ہیں اس کو بھی کہتے ہیں کہ وہ حاکم ہے تو شرک کرتے ہیں شرک سے بڑھ کر ظلم اور کون سا ہوگا۔ یہ ظالم بھی ہیں پہلے کا ہے کافر ہے۔ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ یہی لوگ دراصل ظالم ہیں۔ تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ لکھ دیا تھا یعنی یہودیوں کے لیے یہ فرض کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان آنکھ کے بدلے آنکھ کان کے بدلے کان ناک کے بدلے ناک دانت کے بدلے دانت اور زخموں کے لیے برابر کا بدلہ ہے قصاص ہے۔ پھر جو قصاص صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے کوئی نہ لے قصاص تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا اس کے گناہوں کا۔ اور جو لوگ اللہ کی نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے ہاں بھی فیصلہ کرنے والے لوگ اس آیت کو دوبارہ پڑھ لیں اسی بات کو پھر ایک دفعہ دہرایا جائے گا۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ وَقَفَّيْنَا یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے اس وقفے کو کہتے ہیں جس میں انبیاء نازل نہیں ہوتے۔ عَلَىٰ آثَارِهِمْ ان کے بعد بعیسیٰ ابن مریم اس وقفے کے بعد ہم نے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا مصدقاً جو تصدیق کرنے والے تھے۔ مصدق کہتے ہیں میم والے کے معنی میں صدق تو ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے بلکہ مصدق بھی استعمال ہوتا ہے تصدیق کرنے والا۔ لما لام کے لیے ماں جو بینہ یدیہ جو ان کے سامنے تھا من التورات تورات میں سے وَأَتَيْنَاهُ وہ اور آتینا وہی کلمہ جسے عین اور توئے سے پڑھتے ہیں ہم نے عطا کر دی اس کو انجیلا حضرت عیسیٰ کو ہم نے انجیل عطا کر دی فیہ اس میں بھی تھا ہدن جس طرح پہلے کہا ہے اس وقت ہدن کہا تھا و نور کہا تھا یہاں بھی وہی ہدن و نور اس میں بھی روشنی بھی تھی اور ہدایت بھی تھی وہ مصدقاً
اور وہ تصدیق کرنے والی تھی لما بین یدیہ جو ان سے پہلے آ چکا تھا من التورات تورات کے اندر وہدا اور وہ ہدایت معزتاً معزہ کہتے ہیں وہی وعظہ یعظو معزتاً یعنی نصیحت کرنا ومعزتاً اور وہ جو ان کے لیے نصیحت آئی تھی للمتقین اتقیاء کے لیے دو لام آ گئے تو کے لیے متقین اتقیاء کے لیے یانن جمع کی علامت وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنَ مریم پھر ہم نے پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا تورات میں جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت ہے یہ وَلِيَحْكُمْ وہ اور لازم ہے انہیں چاہیے کہ یحکم کہ وہ فیصلے کریں اہل الانجیلی اہل انجیل جو اپنے آپ کو بعد میں نصارہ کہنے لگے اہل انجیل جو مومن تھے انہیں چاہیے تھا کہ وہ فیصلے کرتے بما انزل اللہ اس کے مطابق ما جو انزل اللہ جو نازل کیا ہے اللہ نے فیہ اس کے اندر ومن لم یحکم پھر اسی آیت کو دوبارہ دہرایا گیا ہے وہ اور من جو کوئی لم یحکم جو فیصلے نہیں کرتا بما انزل اللہ بے کے مطابق ما اس کے جو کہ انزلہ جو نازل کیا ہے اللہ نے جو اللہ نے نازل فرما دیا ہے اس کے مطابق وہ فیصلے نہیں کرتا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ بس وہی لوگ دراصل فاسق بھی ہیں گویا ان کی تین حالتیں ہوتی ہیں یا تو وہ کافر ہوتے ہیں یا وہ ظالم ہوتے ہیں یا وہ فاسق ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے اور اس کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کچھ اس نے نازل کر دیا ہے اور وہ دن دکھائے جو پاکستان میں اللہ کا دین غالب ہو جائے اور اس کے مطابق فیصلے ہونے لگے اور دنیا ہدایت اور نور سے بھر جائے دنیا امن اور شانتی سے بھر جائے کوئی ظلم کرنے والا نہ رہے وہ ہاتھ کٹ جائے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کر دی الیک الا کی طرف کاف مخاطب کے لیے آتا ہے آپ کی طرف الکتابہ یہ خاص کتاب بالحق کی حق کے ساتھ یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے مصدقاً جو تصدیق کرنے والی ہے لما اس کے لیے ما جو بین یدیہ جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان یعنی جو اس کے سامنے تھی یعنی پہلی جتنی تورات زبور انجیل یہ جتنی پہلے نازل ہو چکی تھیں جو ان سے پہلے آئی ہوئی کتابیں ان کی بھی تصدیق کرنے والی تھی من الکتاب کتاب سے ومہیمناً مہیمن کہتے ہیں حکمران ہونا نگران ہونا وہ مہیمن بھی ہے وہ نگران بھی ہے علیہ اس پر فحکم بینہم پس اے رسول فحکم تو حکم کرو فیصلے کرو بینہم ان کے مطابق بما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے ولا تتبع اور نہ اتباع کرنا نہ پیروی کرنا اہواءہم ان کی خواہشات کی ہوائے نفس اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا اما جاءک ان سے ما جو جاءک جو آئے تمہارے پاس من الحق حق کے ساتھ پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی ہے جو حق لے کر آئی ہے اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس کے محافظ اور نگہبان ہے مہیمن ہے محافظ اور نگہبان ہے
فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، نہ اتباع کرنا ان کی خواہشات کی، اما جاءک من الحق، جبکہ حق تمہارے پاس آ گیا ہے، جو حق تمہارے پاس آ گیا ہے بس اس کے مطابق فیصلے کر۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْهُمْ شِرْعَةً، لِكُلٍّ ہر ایک کے لام کے لیے، کل اردو کا میں استعمال کلمہ ہونے والے کلمہ ہے۔ جعلنا، جعلا بنایا، نہ ہم نے، منکم تم میں سے، وہ ہم نے بنایا تم میں سے، شرعتن، شرعتن کہتے ہیں قوانین کا مجموعے کو کہتے ہیں، ومنہاجن، وہ معنی، اور منہاج منہج کی جمع ہے منہاج، راستہ۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ، تم میں سے ہر ایک کے لیے بنائی ہے، تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کر دیا ہے، منہاج مقرر کر دیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتے، لَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تمہیں ایک امت بنا دیتے۔ جعلا اس نے بنایا، لجعلا یقیناً بناتے، تم سب کو، امتً واحدہ ایک امت، ولیکن لیکن، لیبلوکم تاکہ وہ تمہاری آزمائش کر لے، تمہاری جان پڑتال کر لے، فی ما عطاکم، فی میں ما جو عطاکم جو اس نے تمہیں عطا کیا، یہ الف اور تے سے ہے، ہم عین اور توئے سے پڑھتے ہیں اردو ادب کے اندر۔ ما عطاکم جو اس نے تمہیں عطا کر دیا، فاستبقوا تو سبقت لے جاؤ، دوڑ میں آگے نکل جاؤ، الخیرات نیکیوں میں، خیر کہتے ہیں نیکی، اور اس کی جمع خیرہ کی جمع ہے خیرات، گولتے کو کاٹ دیا، الف اور تے کا اضافہ کر دیا تو جمع مؤنث بن گئی، الخیرات نیکیوں میں۔ ولیکن لیبلوکم فیما آتاکم، اس میں تمہاری آزمائش کرے جو کچھ اس نے تمہیں عطا کیا ہے، لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، الی اللہ، اللہ کی طرف ہے، الہ کی طرف، اللہ کی طرف، مرجعکم، مرجع رجوع کرنا، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، مرجعکم رجوع کرنے کی جگہ ہے، جمیعا تم سب کے لیے، لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، آخر کار تم سب کو خدا ہی کی طرف تو پلٹ کر جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، فا کا مطلب پس، نبّا یُنبّئُ تنبیہ کرنا، اہم خبر کی اطلاعیں دینا، پھر وہ تمہیں اہم خبروں کی اطلاعیں دے گا، آخر کار پھر وہ اصل حقیقت تمہیں بتائے گا، بما بے کے متعلق، ما جو اس کے متعلق، جو کن کا مطلب ہونا، تم کا مطلب تم ہی ہے، اس کے متعلق تمہیں خبریں دے گا، اہم باتیں بتائے گا اس کے متعلق جو تم تھے، فی کا مطلب میں، ہی اس میں تھے، تختلفون، اختلافا یختلفو اختلافاً، اختلاف کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس میں تم اختلاف کر رہے تھے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا، متنبع کر دے گا، اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ وَنِحْكُمْ، اور ان اگر تم حکم کرو، تم فیصلہ کرو، بینہم ان کے درمیان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ فیصلہ فرمائیں، بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو نازل کیا ہے اللہ نے، ولا تتبع، اور نہ اتباع کرتے، اہواءہم ان کی خواہشات کی، واحذرہم، اور ہوشیار رہیں، حذر سے رہیں، واحذرہم ان سے ہوشیار رہیں، ان یفتنوک کا، کہ وہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیتے ہیں یا کر دیں گے، ان بعض چیزوں کے بارے میں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیتے ہیں یا کر دیں گے۔ وما انزل اللہ، ما جو انزل اللہ جو نازل کیا ہے اللہ نے، الیک تمہاری طرف،
نحکم بینہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ لا تتبع اہواءہم واحذرہم، اور ہوشیار رہو یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرا برابر منحرف نہ کر پائیں۔ واحذرہم اس لیے کہا ہوشیار رہیں ان یفتنوں کا، کہ وہ ان بعض چیزوں کے بارے میں یعنی ذرا برابر بھی وہ تمہیں نہ کر پائیں، ما انزل اللہ علیک جو نازل کر دیا ہے آپ کی طرف۔ فَإِن تَوَلَّوْا پس ان اگر تولوا اگر وہ منہ پھیر لیں، واللہ یولو پھر آ گیا جی، اگر وہ منہ پھیر لیں، فعلم تو یہ جان رکھو، انما انا ہو یا انما ہو ایک ہی بات ہے، بے شک یرید اللہ ارادہ یرید اللہ چاہتے ہیں ان کہ یصیبہم کہ وہ مصیبت میں مبتلا ہو جائیں، بے بعض کے بارے میں، بے بعض ذنوبہم بعض ذنوب کے بدلے میں، بعض ذنوب کے سبب وہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے، اللہ یہ چاہتے ہیں، اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ وَإِنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَإِنَّ بے شک کثیرم بہت زیادہ من الناس لوگوں میں سے لفاسقون یقیناً وہ فاسق ہے۔ پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں، وَإِن تَوَلُّوا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم پھر اگر یہ اس سے منہ موڑ لیں تو جان لو کہ اللہ ان کو بعض گناہوں کی پاداش میں، بعض گناہوں کے سبب، بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ آفا حکم کیا فا پس پہلا جو آگے ہے فا یہ سوال کے لیے گیا، آفا حکم کیا حکم الجاہلیت کیا یہ حکم جاہلیت کا حکم مانتے ہیں؟ آفا حکم الجاہلیت جاہلیت اردو میں استعمال کرتے ہیں، اسلام کے علاوہ جو کچھ ہے وہ جاہلیت ہے۔ کیا یہ جاہلیت کا حکم مانتے ہیں؟ یبغون پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں وہ انسانوں سے میں بنایا ہوا کوئی بھی قانون ہو، پارلیمنٹ کا بنایا ہو، وہ کسی کا بھی بنایا ہوا قانون ہو اسلام کے مقابلے پہ، اسلام اسے الجاہلیہ ہی کہتا ہے، وہ جاہلیت ہے۔ افا حکم الجاہلیت یبغون کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ وہ اور من کون ہے احسن زیادہ بہتر من اللہ اللہ سے حکم دینے میں، اللہ سے بہتر کون ہو سکتا حکم دینے میں؟ لقوم یوقنون یہ اس قوم کے لیے جو کہ یقین رکھتی ہے۔ حالانکہ جو لوگ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک تو اللہ سے بہتر کوئی فیصلہ کرنے والا ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ ویسے تو یقین کا کلمہ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، یہ دو طرح استعمال ہوتا ہے عربی میں، یقینا و یقینو، روشن ہونا، ثابت ہونا۔ ایقنا اور یوقینو بھی استعمال ہوتا ہے ایقاناً، یقین کر لینے کے بارے میں۔ یہ بنیادی طور پہ ایک ہی بات ہوتی ہے، روشن ہونا، روشن بھی ہو گئی ہے تو بات وہ واضح ہو گئی، بندہ کو اس کا یقین ہو جاتا ہے۔ کوئی چیز کسی دلیل سے ثابت ہو گئی ہے تو اس کا بھی انسان کو یقین ہو جاتا ہے، اس لیے اردو ادب میں بھی اس کا ترجمہ یقین ہی کرتے، لقوم یوقنون اس قوم کے لیے جو کہ یقین رکھتی ہے۔ اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ افا حکم الجاہلیت یبغون حالانکہ جو لوگ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء اے لوگو الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اس زمانے کے ہوں یا آج کے زمانے کے، سب کو کہا جا رہا ہے، آئندہ آنے والے بھی اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا
لا تتخذوا، نہ پکڑنا، نہ لینا، نہ بنانا، الیہود، یہودیوں کو، والنصارا، اور نصرانیوں کو، یہود و نصارہ کو نہ بنانا اولیاء، اپنا دوست، اپنا دمساز، اپنا کارساز نہ بنانا، اپنا جگری یار انہیں نہ بنانا، بعضہم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، انہیں اپنا دوست تم نہ بنانا۔ وَمَن يَتَوَلَّاهُمْ، جس نے انہیں ولی بنا لیا، ومن، اور جو یا کون، یتولاہم، جس نے انہیں ولی بنایا، منکم، تم میں سے، فَإِنَّهُ، پس وہ بے شک، وہ ہے، منہم، وہ بھی انہی میں سے ہے، یعنی وہ بھی یہود و نصارہ میں سے ہو جائے گا جو ان کو اپنا ولی بنائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتے، القوم، الظالمین، اصل کو ایک قوم کو جس کی صفت یہ ہے کہ وہ ظالم ہو، وہ اللہ کو بھی مانے اور اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی مانے، وہ اللہ کا کہنا نہ مانے، وہ اتنی ظالم ہو، ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ پھر ہدایت نہیں دیتے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ اکبر۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، اپنا ساتھی نہ بناؤ، یہ آپسی میں ایک دوسرے کے ساتھی ولی ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا دوست ولی بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں سے ہے، یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ قُلُوبِهِم مَرَضٌ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، فَتَرَى، پس، ترا، را، دیکھا، یرا، دیکھتا ہے یا دیکھے گا، ترا، تو دیکھتا ہے یا دیکھا، فَتَرَى، پس تو دیکھتا ہے یا دیکھے گا، الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم، الَّذِينَ، وہ تمام اشخاص، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں مرضٌ، کوئی مرض۔ آپ اسلام کو چھوڑ کے دوسرے ازموں کے لیے جو کام کرنے والے لوگ ہیں، ایگزیکٹ ان کی یہاں پہ نشاندہی کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو دوسرے کوئی سوشلزم، کوئی کمیونزم، کوئی ڈیموکریسی، کوئی فلانا نظام جو لوگوں نے دیے ہیں، یورپ میں دیے، ان کی وکالت کرتے جو آپ کو نظر آتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور چھاتی پہ ہاتھ میں آ کے کہتے ہیں تم سے زیادہ ہم پکے مسلمان ہیں، وہ انہی کو دوست بناتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تو دیکھے گا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، اور اس کی نشانی کیا؟ یسارعون، سرعت کرتے ہیں اور اسی میں وہ بڑھتے رہتے ہیں، تیزی دکھاتے ہیں، فیہم، اس میں، وَیقولون، یقولون، یہ فعل مضارع کی علامت، واؤن جمع کی علامت، اور قول تو ہماری زبان کا کلمہ ہے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، نخشا، ہم ڈرتے ہیں، ان، کہ تصیبنا، کہ ہمیں مصیبت پکڑ لے گی، دائراتن، کسی دائرہ کہتے ہیں جو گھیرے میں لے لے، تو کسی چکر میں نہ ہم پکڑے جائیں۔ اگر ہم نے ڈیموکریسی کو نہ مانا تو امریکہ نہ ہم پہ دباؤ ڈال دے، ہم نے سوشلزم کو نہ مانا تو چائنا نہ ہمیں کہیں مار ڈالے، ہم نے جو ہندوانہ نظام ہے اس کو نہ مانا تو کہیں ہماری معاشرت جو ہے وہ ہمارے خلاف نہ ہو جائے۔ کبھی وہ اندر اور باہر کے دباؤ میں ہی رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نخشا، ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا، کہ ہمیں مصیبت میں مبتلا کر دے، دائراتن، کوئی گھیرے میں لے لے، فَأَصَالَهُمْ، کہیں مصیبت کے چکر میں نہ پڑ جائیں۔ اگر ہم نے سود کو چھوڑ دیا تو کہیں مصیبت کے چکر میں نہ پڑ جائیں۔ فَعَصَى اللَّهُ، پس عصا، ممکن ہے، اللہ ان یاتیہ، کہ اللہ آئے، بالفتح، فتح کے ساتھ، او امرن، یا کوئی امر لے کے آئے، من عندہ، اپنے پاس سے، فَيُصْبِحُوا، فا کا مطلب پس، یہ فعل مضارع کی علامت، وہ الف تو جمع کی علامت ہے، اور صبح کا کلمہ تو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے مکانات،
بڑے بڑے پہاڑ اور درخت موجود ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے. پھر ایک وقت آتا ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے پہلے نہیں تھے اب ہو گئے ہوں. اس وقت کو اردو میں بھی ہم، پنجابی بھی ہم صبح کہتے ہیں. صبح کا مطلب یہ ہوتا ہے ہو جانا. فَيُصْبِحُ، پس وہ سب ہو جائیں گے، عَلَى مَا أَسَرُّ، ما جو اسر، وہ جو انہوں نے چھپا رکھا تھا، فی انفسہم، اپنے نفسوں کے اندر، اپنے دلوں کے اندر جو انہوں نے چھپا رکھا تھا، نادمین، اس پر شرمندہ. فَتَرَى الَّذِينَ قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے رہتے ہیں. یسارعون فیہم یقولون نخشی، اور کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں. مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا، فسا اللہ ان یاتی بالفتح، کوئی صحیح فیصلہ فرما دے اور فتح نصیب ہو جائے، یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے، تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، سر کہتے ہیں چھپائی جانے والی چیز، خفیہ چیزیں، وہ جو دلوں میں چھپایا ہوا ہے پھر اس پہ خود ہی نادم ہو جائے. وَيَقُولُونَ، ابھی تو لوگ کہتے ہیں جی ڈیموکریسی بھی، اسلام بھی تو یہی کہتا ہے نا، لوگوں کو مطمئن کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کو چھوڑ کر انسانوں کے بنائے حکم کو مانتے ہو. کہتے ہیں کہ جناب سوشلزم تو اس لیے کہ مساوات ہو جائے، اللہ بھی تو مساوات چاہتا ہے نا، تو اللہ کی جو ہی مساوات کو چھوڑ کر انسانوں کی بنائی ہوئی مساوات کو لیتے ہو، پھر شرمندگی ہوگی. وہ یقول، وہ اور یقولو، وہ کہتا ہے، یہ کہے گا، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، یہ لائیں گے، ہؤلاء، کیا ہؤلاء، یہ سب لوگ، الذین، جو سب اشخاص، کیا یہی ہیں وہ لوگ؟ ہؤلاء، وہ بھی سب لوگ، الذین بھی وہ سب لوگ. تو شروع میں سوال آ گیا ہے الف، ہؤلاء الذین، ہے یہی ہیں وہ لوگ، اقسموا، جو قسمیں کھاتے تھے، باللہ، اللہ کی، جہد ایمانہم، وہ جہد ایمان، قسمیں پکی کھا کھا کر کہتے تھے، انہم، انا، بے شک، ہم، وہ سب ہیں، لمعکم، کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں. جو قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں. حبطت، حبطہ یحبط، حبطہ کہتے ہیں عربی زبان میں ضائع ہو جانے کو، برباد ہو جانے کو، رائگاں چلے جانے کو. ان سارے معنوں میں یہ کلمہ ڈکشنری میں حبط، اسے نکالیں گے تو یہ کلمہ نکل آئے گا. حبطت. آگے چونکہ اعمال کی بات ہو رہی ہے تو اعمال، عمل کی جمع اعمال، اردو کے سٹائل کی جمع آ گئی ہے، تو مؤنث کے طور پر ٹریٹ کرتے ہوئے ایک تے کا اضافہ ہوا جس کے اوپر جزم ہے. حبطت، ضائع ہو گئے، رائگاں چلے گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، وہ بظاہر نیکی کے اعمال کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ضائع ہو گئے. فَأَصْبَحُوا، پس وہ سب ہو جائیں گے، خاسرین، گھاٹے والے، خسارے والے، نقصان والے ہو جائیں گے، ناکام اور نامراد اس دن ہو جائیں گے. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں. مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا، تو یہ لوگ اس پر، اس نفاق پر جو اسے وہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، نادم ہو جائیں گے. اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے، کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام کی کڑی قسمیں کھا کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ اس سے مومن حیران ہو کہ ہیں یہ بھی؟ ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخر کار یہ ناکام و نامراد رہے. یا ایھا الذین آمنوا،
من یرتد منکم، اے اہل ایمان، اہل ایمان من جو یکون، یرتد، ارتداد کا کلمہ آپ نے اردو میں بھی پڑھا ہوگا، جو ایمان لانے کے بعد اس کو رد کر دے. جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور عمل کرتا ہے کمیونزم پر، سوشلزم پر، ڈیموکریسی پر، امپیریلزم پر، وہ کرتا ہے اپنے ملوکیت پر، وہ بادشاہت کا نظام جو چلا رکھا ہے، میرے بعد میرا بیٹا میری بیٹی آئے، میرے رشتہ دار آئیں، جو اس طرح کے نظاموں کو چلا رکھا ہے، وہ من یرتد ہے، منہ سے کلمہ پڑھتا ہے، دوسروں کو کہتا ہے کہ میں ان سے زیادہ بڑا مسلمان ہوں. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم، جس نے تم میں سے ارتداد کر لیا، ان دین ہی، اپنے دین سے، جو اپنے دین سے پھر گئے ہیں، فسوف یاتی اللہ، پس سوف ان قریب، یاتی آتا، یاتی کہتے ہیں آنے کو، یاتی اللہ تو اللہ آئے گا، بقومن کسی قوم کے ساتھ، یحبہم پھر اللہ کسی قوم کو لے آئے گا، یحبہم وہ اللہ پھر انہیں پیار کرے گا، وہ یحبونہ اور وہ قوم کے لوگ پھر اللہ کو پیار کریں گے، اذلتاً نرم ہوں گے، بچھے جائیں گے، علی المومنین مومنین کے لیے، وہ مومنین کے سامنے بچھے جائیں گے، عزتاً اور بڑے سخت ہوں گے. وہ جو کہا ہے رحماء بینہم واشداء علی الکفار، یہ اسی کو بتایا جا رہا ہے. عزتاً وہ بڑے ہی سخت ہوں گے، علی الکافرین کافروں پر، وہ انہیں یاریاں ان سے نہیں لگائیں گے، وہ کافروں کے مقابلے پہ سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ فعل مضارع کی علامت، واو جمع کی علامت، باقی تو جہاد ہماری زبان کا کلمہ رہ گیا. یجاہد وہ جہاد کرنے والے ہوں گے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فی میں سبیل راستہ، اللہ کے راستے میں، وہ ولا اور نہ ہی، یخافون اور نہیں وہ ڈرتے ہیں یا ڈریں گے، لومۃ اللائمی ملامت کرنے والے کی ملامت کا. لاما یلوم لومن، لاما یلوم کہتے ہیں ملامت کرنا، برا بھلا کہنا. جب یہ نیک لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کو دہشت گرد کہنا، کبھی ان کو قاتل کہنا، کبھی انہیں انسانیت سے گرے ہوئے کہنا، گھٹیا انسان کہنا، جو مرضی کہتے ہوں، وہ اللہ کے راہ میں جہاد کرتے رہیں گے. لومۃ اللائم کی، یہ باتیں بنانے والوں کی وہ پرواہ نہیں کریں گے، ان سے نہیں ڈریں گے. ذالک فضل اللہ، یہ جو ان کا نہ ڈرنا ہے ان کا ذاتی کمال نہیں ہے، وہ تو صرف کوشش کریں گے، لیکن یہ ہوگا اس لیے فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہو. یوتی ہی عطا کرنا، یوتی وہ عطا کرے گا، من یشاء جسے چاہتا ہے یا چاہے گا. واللہ واسع علیم، اللہ واسع وسیع وسعت والے ہیں اور ازل سے ابد کا علم رکھنے والے ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. انما، یہ تو میں نے بتایا تھا کہ سپرلیٹو حالت ہے، یقینی بات، آخری بات. یہ تمام ازم کے بانی اور ان کے ماننے والے تمہارے دوست نہیں ہیں. انما یقیناً ولیکم، تمہارے ولی ہیں، تمہارے دوست ہیں، تمہارے دمساز اور کارساز، اللہ ورسولہ اور اس کے رسول. تمہارے دمساز، تمہارے ولی، تمہارے دوست ہیں اللہ اور ان کے رسول. والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ ہیں تمہارے لوگ. آمنوا الذین یقیمون، ایمان لانے والے جو قائم کرتے ہیں الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، یہ ان کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں.
پڑھتے نہیں ہیں، قائم کرتے ہیں، جتنی باتیں اور جتنے عمل کرتے ہیں نماز کے اندر، نماز کا سلام پھیرنے کے بعد اس کو قائم کر دیتے ہیں عمل کی دنیا میں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ زکوٰۃ کو عطا کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں، وہ دیتے رہتے ہیں زکاتیں۔ زکوٰۃ صرف مال کی نہیں، جو ذہانت اللہ نے دی ہے اس ذہانت کی، جو مال دیا ہے اس مال کی زکوٰۃ، جو صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کی زکوٰۃ، جو جوانی دی ہے وہ جوانی کی زکوٰۃ، اور جو وقت دیا ہے اس وقت کی زکوٰۃ۔ جو نکالتے ہی رہتے ہیں وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور جو جھکے رہتے ہیں، رکوع کرنا جھکنا، وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ جھکے ہوئے ہیں۔ تمہارے ولی تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ وَمَن يَتَوَلَّ، جس نے ولی بنایا، جس نے دوست بنایا، جس نے اپنا ساتھی اور کارساز بنایا، رفیق بنایا، من یتولا اللہ، اللہ کو، ورسولہ، اور اس کے رسول کو، والذین آمنوا، اور ان کو جو لوگ ایمان لائے ہیں، فإن حزب اللہ، پس ان بے شک ہے، حزب اللہ وہ اللہ کی جماعت ہے۔ جو اس نے اللہ، اس کے رسول اور مومنین کو اپنا ولی بنایا، یہ سارے لوگ تو اللہ کی جماعت ہے۔ ہم الغالبون، یہی لوگ غالب آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور اہل ایمان ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے۔ دنیا میں دو ہی حزب ہوتی ہیں، ایک کا نام حزب اللہ ہے، ایک کا نام حزب الشیطان ہے۔ اپنا نام کہاں لکھوانا ہے اللہ نے کھول کھول کے بتا دیا ہے۔ اپنا نام دوڑ کے لکھوا لو، فاستبقوا الخیرات، لوگوں دوڑ دو، جلدی کر لو، اپنا نام ادھر سے کٹوا کے نیکی والوں خانے میں حزب اللہ میں لکھوا لو، کیونکہ یا تو حزب اللہ ہے یا حزب الشیطان، تیسری درمیان میں کوئی اور جماعت ہوتی نہیں۔ منافقین جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو نیوٹرل جو کہتے ہیں، وہ بھی حزب شیطان میں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی صلاحیتیں نیکی کے پلڑے میں نہیں پڑ رہی ہوتی، اس لیے دوڑ کے اپنے آپ کو حزب اللہ میں شامل کرو۔ فاستبقوا الخیرات، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے اہل ایمان، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا، اے اہل ایمان، لا تتخذوا، نہ پکڑو، نہ بناؤ، الذین اتخذوا، جنہوں نے یہ وتیرہ بنا لیا ہے، جن کی یہ عادت ہو گئی ہے، اتخذوا، جنہیں دین کو پکڑ لیا، دینکم، تمہارے دین کو پکڑا ہے، حزون، حزا یا حزو، حزا یا حزو کہتے ہیں مذاق اڑانے کو، مذاق اڑانے کے لیے پکڑ لیا ہے، تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، وَلَعِبًا، اور کھیل سمجھ لیا ہے، من الذین اوتوا الکتاب، من سے الذین، ان سب لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جو کتاب عطا کیے گئے ہیں، وہ یہود ہوں و نصارہ ہوں، یا آج کا کلمہ گو وہ مسلمان ہو جس کے لیے یہ قرآن حکیم آ چکا ہے، یہ بھی کتاب عطا کیے جا چکے، اس کے باوجود وہ اللہ اس کے رسول کی باتوں کا مذاق اڑائیں، اسے کھیل تماشا سمجھیں۔ من قبلکم، تم سے پہلے، والکفار، اور کفار کو اولیاء، اور کفار کو اولیاء، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو مومن۔ اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا، اے اہل ایمان،
تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کا مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ۔ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم کفار اولیاء، ان کافروں کو اپنا دوست، اپنا رفیق، اپنا کارساز نہ بناؤ۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ آیت نمبر 58۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، وہ اور اذا جب، نادیتم جب تم پکارتے ہو، ندا اردو میں بھی کہتے ہیں جی، ندا آواز دینا، پکارنا، جب تم آواز دیتے ہو، جب تم کا مطلب تو تم ہی ہوتا ہے، جب تم پکارتے ہو الی الصلاۃ، نماز کی طرف، اتخذوها، وہ اسے پکڑتے ہیں، ہزوا، وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہاری اذان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، وَلَعِبًا، اسے کھیل تماشا سمجھتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ذَلِکَ، وہ ہے، بِأَنَّهُمْ، بے کے سبب، انہم، بے شک وہ ہیں، قوم، وہ قوم، لا یعقلون، وہ قوم عقل نہیں رکھتی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کا تجربہ ہوگا، جو اسلام کی باتوں کا مذاق اڑاتا ہے ہم اسے دانشور بھی سمجھتے ہیں۔ بی بی نے مذاق اڑایا کہ کیا اسلام کو نافذ کر دیں، اسلامی قانون کو، تو لوگوں کو ٹنڈا کر دیں، تو ہم نے بی بی کو ہی عقل مند سمجھا تھا۔ اللہ نے کہا میرے ساتھ، میرے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے، کھیل بنا دیا۔ شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف نواز شریف صاحب نے جا کے سٹے لے لی۔ آج بھی مدینہ کی حکومت کا نام لے کر سارے کام وہی کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے قانون کے مطابق کسی ایک جگہ کو فیصلہ کرنے کے لیے سوچا بھی، ہماری پارلیمنٹ اس طرف گئی بھی، لگتا ہے ہماری ہی بات ہو رہی۔ کوئی داڑھی رکھ لے تو مذاق اڑاتے ہیں، کوئی پردہ کر لے تو مذاق اڑاتے ہیں، شاعر اللہ کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے اندر عقل نہیں ہے، بیوقوف لوگ ہیں، پتہ ہوتا کہ اس کی سزا کیا ملنی، کبھی ایسی حرکت نہ کرتے۔ قل، کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، حل تنقمون منا، حل کیا، تنقمون، ناکما، ینقمو، انتقامن، انتقام کا کلمہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کیا منا، کیا تم ہم سے انتقام لیتے ہو، الا ان آمنا، کہ ہم ایمان لے، ان کہ آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے، تم اس چیز کا ہم سے انتقام لینا چاہتے ہو، باللہ، ایمان لے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا ہے، الینا، ہماری طرف، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا من قبل، اس سے پہلے، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ، اور انا، بے شک، اکثرکم، تم میں سے اکثر لوگ، فاسقون، اکثر لوگ تم میں سے فاسق۔ کسی مولوی کا فتویٰ ہو نا تو انکار کر دیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا، لیکن یہ فتویٰ تو اللہ کی طرف سے آ گیا۔ قل یا اہل الکتاب، ان سے کہو، اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں اکثر لوگ فاسق ہیں۔ قل، تو انہیں کہہ دیجئے، حل انبئکم بشر من ذالک، پھر ان سے کہیے کیا میں نشاندہی کر دوں، نبا کہتے ہیں اہم اطلاع دینا، حل انبئکم،
انبئکم، کیا میں تمہیں اطلاع دوں، میں تمہیں خبر دوں، میں نشاندہی کر دوں، بشر، نشاندہی کروں شر کا، برائی کا، من ذالک، اس سے بھی بڑھ کر، کیا اس سے بڑھ کر بھی جو برائی ہے اس کا میں تمہیں نشاندہی کر دوں؟ ذالک مثوبتاً، مثوبہ کہتے ہیں، اس میں ذات ہے، بدلہ، معاوضہ، ثواب جسے ہم کہتے ہیں، ثواب والی، عند اللہ، اللہ کے نزدیک۔ تو پھر کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے؟ پہلے تو فاسق ہیں، کہ حل انبئکم بشر، جو ان سے بھی زیادہ شریر ہیں، من ذالک مثوبتاً، اللہ کے ہاں جن کو جزا، بدلہ، معاوضہ ملنا ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، جو ان سے بھی زیادہ شریر ہے، کیا ان کے بارے میں بتاؤں؟ من لعنہ اللہ، وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کر دی ہے، اپنی رحمت سے انہیں دور کر دیا ہے۔ وغضب علیہ، وغضب، اور وہ غصے میں ہیں، غضب میں ہیں، غصے کی سپرلیٹو حالت کو غضب کہتے ہیں، ناگواری کو نہیں، غصے کی سپرلیٹو حالت کا نام غضب ہوتا ہے۔ وغضب علیہ، ان پہ اللہ کا غضب ٹوٹا ہے۔ وجعل منہم، وہ اور جعل، اور اس نے بنا دیا، منہم، ان میں سے، قرداتا، ان میں سے بنا دیے، قرد کہتے ہیں بندر کو، ان میں سے بنا دیے بندر، والخنازیر، اور خنزیر بنا دیے، سور بنا دیے، بندر اور سوروں کی شکل ان کی بنا دی۔ وعبد الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے طاغوت کی بندگی کر لی، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی ہے، کیا ان کے متعلق تمہیں بتائیں آپ؟ اولئک، وہ لوگ ہیں، شر مکانن، سب سے برے مکان پر ہیں، سب سے برے مرتبے میں ہیں، وَأَضَلُّ، اور وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور انہوں نے دل یدل کہتے ہیں، وہ سب سے زیادہ انہوں نے راہ کو کھوٹا کر دیا ہے، سواء السبیل، صراط مستقیم سے، اعتدال کی راہ سے وہ ہٹ چکے ہیں۔ سوا کہتے ہیں اعتدال والی راہ، سیدھی راہ، نیکی کی راہ، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا، اس سے اس راہ کو گم کر دیا ہے۔ وہ جن پر خدا نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے، وہ سواء السبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ یاد رہے کہ ہم نے تو باقاعدہ اللہ کے قانون کا انکار کیا ہے نا، تو جب ان کو بندر بنایا گیا تھا بنی اسرائیل کے لوگوں کو، انہوں نے باقاعدہ انکار نہیں کیا تھا، ہیلا کیا تھا۔ انہوں نے ہفتے والے دن جا کے شکار نہیں کیا تھا، گڑھے کھود کے وہاں سے پانی اکٹھا کر لیا اور اس کے اندر مچھلیاں چلی گئیں، پھر ان مچھلیوں کو انہوں نے اتوار پیر منگل کو ہی جا کے پکڑا تھا۔ بظاہر قانون کی حمایت کی تھی، قانون کے اوپر چلے تھے، لیکن انہوں نے ہیلا کر کے خلا ورزی کر لی۔ اللہ انہوں نے بندر، ہم نے تو ہیلا بھی نہیں کیا، ہم تو ڈائریکٹ اس کے خلاف کام کر رہے ہیں، ہم ان سے بھی زیادہ شر مقام پہ پہنچ